تعلیم کا تھا، دل میں خواہش تھی کہ کچھ جود و شعور پیدا ہو جائے تو میں اب حضور سید کامل کریمی علیہ رحمت و رضوان کے دام کو تھام لوں۔ اتنے میں خبر ملی کہ آپ اللہ فرما گئے۔ بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ پھر دلی دل ایک ایسے انسان کی تلاش تھی جن کی اتباع میں سفر حیات طے کر سکوں۔ عالم میری کہ میں جہاں بھی جاتا پہلے دیکھتا واقعی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اور میری بچپن سے عادت ہے کہ ایک استاد اگر شاگرد کو پھر اپنے مرید کو گراس سمجھ کے اپنا بھاگ جاتا۔ بہرحال لاک ڈاؤن کے بعد آج سے تقریباً 4 سال قبل میں 2 عالموں کے ساتھ ہوتے ہوئے خانقاہ معلیٰ پہنچا اور چھوٹے سرکار نے خود اس یہ والے حجرے میں انتظام و انصرام کروے۔ میں اس لائق و فائق کو نہیں کہ میرا کوئی میری مہمان نوازی کرے، میرے نام سے نفرے اٹھائے جائے۔ مغرب کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز کے بعد آستانے پر فاتحہ پڑھی اور آستانے کو بغور سے دیکھا تو مجھے 2 چیز نظر آئی۔ عالم تو ایک تو یہ ہے کہ آستانے میں کہیں چندے کا باکس نہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بولیے اب تو بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، باکس نہیں ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آستانے پر حاضری مانگنے پر باکس سے ملاقات کرو تو یہ دل کو بہت چھوڑے۔ اور دوسری چیز اعلیٰ حضرت فاضل بروی اور ان کے مسلک کے مطابق مزارات پر چادر چڑھانا بطور تعظیم فیوز و برکات کی نیت سے جائز و مستحسن ہے، مگر ایک اور یہاں کوئی چادر ادھر کا دھندا نہیں، کوئی چادر نہیں۔ آج بھی ان سے بات کا موقع ہے، کوئی چادر چڑھائی جاتی نہیں، بس مرشد گرامی 1-2 چادر سب کی طرف سے ایک۔ یہ 2 چیزیں ہم کو چھوٹ ہیں۔ رات میں یہ والی کمرے میں لیٹا تو خواب میں میرے دادا شیخ کی زیارت ہوئی۔ بولیے سبحان اللہ۔ دادا شیخ کی زیارت ہوئی۔ معاملہ کیا ہے جگہ تو پتہ نہیں، بہرحال میری میت بھی پڑی ہوئی، میری میت پڑی ہوئی تھی اور دادا شیخ فرماتے ہیں خودکشی کرنے والوں کو بطور عبرت میں ان کی جنازہ نہیں پڑتا۔ اور حالات کیا کہ میرے مرشد گرامی کو پتا ہے کہ بڑوں نے انگلی کی تھی کوئی مسائل کی بنیاد پر، بڑوں نے اپنوں نے چھوڑا، اپنے کہنے والوں نے ساتھ چھوڑا، کمپنی کا عالم کا مرتا کیا نہ کرتا، دماغ کام نہیں کرتا تھا، تب آیا تھا تو دادا شیخ کا یہ جملہ خواب ہوا تھا، بقیہ رات ہم نے ایسے گزاری ہے جیسے ہم نے کافی تک پیر لیا۔ صبح ہوئی، آستانے پر حاضری تھی، 1.5 گھنٹہ تک میں رویا تھا، اس کے بعد ہم نہیں رویا۔ 1.5 گھنٹہ تک رونے کے بعد چونکہ ابتدا سے لے کر جب تک جو بھی تعلیم ہوئی، دارالفتہ میں بھی تعلیم ہوئی، ہم نے پسروں کی تعلیمات نہیں حاصل کی، کوئی کتاب ہی نہیں۔ تو تربیت میں جب تھا تو ایک صوفی سے ملاقات ہوئی، خلیفہ حضور شیخ الاسلام المسلمین خلیفہ حضور اشرف الملت حضرت صوفی کوثر علی اشرفی سے ان سے کچھ باتیں ہم نے سیکھی تھی تو مراقبے میں گیا۔ اب مراقبے میں گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دادا شیخ کی تربت انور مزار پاک مزار نہیں ہے، ایک 4 پائی ہے، کیا 4 پائی اور اس پر ایک گلابی چادر بچھی ہوئی ہے، ایک بڑا سا تکیہ اور اس پر سفید کور چڑھا ہوا ہے اور دادا شیخ آرام فرما رہے ہیں۔ میں آہستہ کے قریب پہنچا، ان کی آنکھ کھلی، میں ریشم جیسی ہتھیلیوں کو دبانے لگا، بہت ساری باتوں کی باتیں میں نہیں بتانا چاہتا، بس ایک سبق ملا کیا کہ بیٹا اب ایسی نہ سوچنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، جو بات ہمیں بچپن میں سکھائی گئی پھر دوبارہ وہ بات کرنا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کرنے لگا حضور بچپن سے خواہش تھی کہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ کی گلابی کا پٹا میری گردن میں آ جائے، مگر حضور کیا کروں۔ اتنے میں دادا شیخ اپنے
اپنی چادر تھے اور آبا قاسم سے نکل کر آہستہ سامنے والے حجرے میں تشریف اور اس پر ایک سوتے پر میری آنکھوں کے مراقبے سے باہر آیا میں نے پھر غلطی اب کیا کروں بہت دیر تک بیٹھا سوچا اب کیا کروں دماغ نے فیصلہ کیا غلطی جہاں سے ہوئی سے سدھارو تو پھر میں بھی آہستہ بطور مجرم وہ سامنے والی دری پکڑ کے مین گیٹ پر پہنچا تو دیکھا جس مراقبے کے عالم میں جس صوفے پر میں نے اپنے دادا شیخ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا اسی صوفے پر میرے مرشد گرامی تشریف فرما ہے آنکھ سے آنکھ ملی دل کی دنیا ہی بدل گئی آنکھ سے آنکھ ملی دل کی دنیا ہی بدل گئی اب وہ جو محبت تھی امرائی وہ محبت نہیں عشق ہو گیا اور میں عاشق ہوں اس میں کوئی شک نہیں اور عاشقوں کو گرفت نہیں ہوتی جن کو گرفت کرنے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں صوفی کے مزاج میں کہہ دوں کہ اندھیرے لاکھ چھا جائیں اجالا کم نہیں ہوتا اندھیرے لاکھ چھا جائیں اجالا کم نہیں ہوتا چراغے آرزو جل کر کبھی مدھم اندھیرے لاکھ چھا جائیں اجالا کم نہیں ہوتا چراغے آرزو جل کر کبھی مدھم نہیں ہوتا مسیحا وہ نہ ہوں تو درد الفت کم نہیں ہوتا مسیحا وہ نہ ہوں تو درد الفت کم نہیں ہوتا یہ زخم عشق ہے اس زخم کا کوئی مرہم